حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ سامعین وقار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفیر عشق۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابرار سرور۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں آل نبی، اولاد علی، گل گلشن زہرا، جناب پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا، مکہ سے کربلا تلک۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی قبلہ، سب سے پہلے تو اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ 8 ذی الحج 61 ہجری کو جب مسلمان دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن امام علی مقام اسلام بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر رہے ہیں، جب جاتے ہوئے امام علی مقام کے ساتھ کون کون گیا، اور کیا امام علی مقام نے باقاعدہ کمپین کے ساتھ گئے تھے یا صرف اپنے خانوادے کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب محترم ابرار سرور صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پہ ایک پروگرام ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین۔ حضرت امام علی مقام شعبان کی 3 تاریخ کو آپ مکہ پہنچے تھے، اور شعبان سے لے کے ذوالحج تک آپ نے مکہ میں ہی قیام فرمایا۔ جب حج کی ابتدا ہوئی تو آپ نے احرام باندھا اور آپ نے حج کا ارادہ کر لیا۔ جس تاریخ کا آپ نے ذکر کیا 8 ذوالحج، یہ ایک ایسی تاریخ تھی جس دن حضرت امام حسین کو مصدقہ اطلاعات ملی تھیں کہ آپ کے مخالفین نے، جو آپ سے خائف تھے، آپ کے اثر و رسوخ سے اور آپ کے مقام و مرتبے سے اور لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی قدر و منزلت تھی، اس سے جو لوگ خائف تھے، انہوں نے حاجیوں کے روپ میں یعنی کہ احرام پہنا کر کچھ حملہ آور بھیجے ہیں، جن کا ارادہ یہ تھا کہ وہ دوران حج نواسے رسول کو قاتلانہ حملے کا نشانہ بنائیں گے اور نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو 8 ذوالحج کو جناب امام علی مقام نے یہ سوچا کہ اگر میں نے حج کو جاری رکھا اور دوران حج مجھ پہ حملہ ہوا تو پھر یوں ہوگا کہ وہ میرے اوپر حملہ کریں گے اور حاجی جو ہیں وہ میرا دفاع کریں گے۔ ظاہر ہے وہ سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں لوگوں کا حج خراب کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اپنے دفاع کے لیے یہاں پہ کوئی جنگی ماحول بنانے کا خواہشمند ہوں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مکے کی سرزمین اور اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے وہ اس کا صحن خون سے رنگین ہو، اور وہ بھی مسلمانوں کے۔ آپ نے فرمایا میں یہ قطعاً گوارہ نہیں کرتا، لہٰذا ایک بہت بڑے نقصان سے، ایک اجتماعی نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد آپ نے احرام اتارا، اور آپ اپنے خاندان کے تمام افراد کو لے کر، جن میں خاندان نبوت کی بیویاں بھی شامل تھیں، آپ کی ازواج بھی شامل تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، معصوم بچے تھے، اور چند آپ کے ساتھی تھے، آپ ایک مختصر سی جمعیت لے کے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ نواسے رسول نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے کوچ کا ارادہ۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے آپ کو روکا، اور رو کے روکا کہ آپ نہ جائیں۔ تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ، وہ لوگ اکثر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ صحابہ نہیں گئے، یا تو امام علی مقام جنگ کا ارادہ کرتے تو پھر صحابہ ساتھ چلتے نا۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا معاملہ تھا، جانے سے پہلے آپ نے کیا کوئی خطبہ ارشاد فرمایا؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس وقت، جس وقت یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں اصل صورتحال اور معاملات کا علم نہ تھا۔ لوگوں کے سامنے پوری صورتحال آئی ہی نہیں تھی کہ حاکم وقت یزید نے 3 افراد کی فہرست دی ہے کہ ان 3 سے میری حکومت کی بیعت ضرور لی جائے، یعنی کہ ان 3 کی حمایت حاصل کیے بغیر
میری جو کرسی اقتدار ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، اور ان تین کی حمایت ضرور حاصل کی جائے جسے اس زمانے میں بیعت کہا جاتا تھا۔ جی وہ جس طرح کسی شاعر نے بھی کہا ہے، اور آپ بھی وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ بیعت یا سر، یہی تھا تقاضا قاضا یزید یزید کا، کا اور اس در سے خالی کوئی سوالی سوال ہی نہیں نہیں کیا، بیعت نہیں کی حسین نے سر دے دیا اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ سمجھ بہت شاعر کا اچھا جی جی خیال ہے۔ جی تو دوسرا یہ جو صحابہ کرام کا روکنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو ساری صورتحال کا علم تھا ٹھیک ہے کہ یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی آگے جنگ ہوگی، ٹھیک یا نعوذ باللہ من ذالک ان کو شہید کر دیا جائے گا، ٹھیک اور صحابہ کرام اس وجہ سے نہیں روک رہے تھے۔ یہ ایک طبعی اور فطری سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ حج کر رہے ہوں جی جی اور وہ اچانک حج کو ترک کر کے ہائے ہائے عمرے میں تبدیل کر کے جانے کا ارادہ کرے تو ہر انسان کو دکھ ہوتا بے ہے شک بے شک کہ بھئی یہ حج کو نہ چھوڑے۔ بے شک، تو صحابہ کرام نے اس خیال کے تحت روکا تھا۔ اور کیونکہ اس وقت تو کوفہ سے خط بھی آ چکے تھے کافی سارے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، تو اس حوالے سے اچھا یہ اس پہ روشنی ڈال دیں، جب نکلے ادھر سے مکہ پاک سے خانوادہ سارا لے کے، تو رستے میں یزید کی طرف سے کن کن کمانڈر نے آپ کا راستہ روکا اور کہاں کہاں پہ روکا؟ جب حضرت امام حسین مکہ سے نکلے تو رستے میں آپ کی ملاقات ایک عرب شاعر سے ہوئی جس کا نام فرزدق تھا۔ مقام سرات پہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، تو اس شاعر نے حضرت امام حسین کو آگاہ کیا کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوفہ والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں مگر دل آپ کے ساتھ۔ آپ نے اس سے پوچھا تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کے بھائی، ان کے جو حقیقتاً آپ کے چچا زاد بھائی تھے، امام مسلم بن عقیل، انہیں کوفہ والوں نے بیعت کرنے کے بعد شہید کر دیا، اللہ اکبر، تو کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ تو اس نے نواس رسول سے یہ درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ تو حضرت امام حسین نے اس وقت اس کی یہ اطلاع سن کر آپ نے اپنا ارادہ تبدیل کیا، اور آپ کوفہ کی بجائے آپ نے پھر عراق جانے کا قصد فرمایا۔ اللہ اکبر، تو رستے میں حور بن یزید الریاحی، جو یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اس نے حضرت امام حسین کو روکا، اور اس نے حضرت امام حسین کو روک کے کربلا کی طرف جانے پہ مجبور کیا۔ 2 محرم کو آپ کربلا میں پہنچے، جی اور ابتدائی دنوں میں حضرت امام حسین کے جو خیمے ہیں، جس طرح تاریخی کتابوں میں حوالہ جات ملتے ہیں، آپ نے دریائے فرات کے قریب لگائے۔ جی تو جب 7 اور 8 محرم قریب آئے تو آپ کے خیمے وہاں سے اکھیڑ دیے گئے، اور دریائے فرات سے چند میل کے فاصلے پہ آپ کو پڑاؤ کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد پھر محرم کی 8 تاریخ سے پہلے ہی آپ کا پانی بند کر دیا اللہ گیا۔ اکبر، پھر 10 محرم تک آپ کا پانی بند رہا، اور وہ پھر آخر تک کھل نہیں سکا۔ اللہ اکبر، تو یہ حور بن یزید الریاحی جو بعد میں حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، شامل ہو گئے تھے، انہوں نے ہی حضرت امام حسین کو ادھر جانے پہ مجبور کیا تھا۔ پھر جب حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں پہلا اپنا خطبہ دیا تھا جنگ سے پہلے 10 محرم کے دن، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے دیکھو، اور جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسین ابن علی ہوں، اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا نواسا اللہ ہوں، اکبر، اللہ اکبر، اور تم اس کا گردہ کاٹنا چاہتے ہو جس گلے کو حضور چوما کرتے تھے، تم اسے گرانا چاہتے ہو جسے حضور اٹھایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا جو خطبہ ہے وہ تاریخی کتابیں میں موجود ہے، وہ اتنا جاندار خطبہ تھا اور اس قدر وہ متاثر کن خطبہ تھا کہ حور بن یزید الریاحی نے اس لشکر کو چھوڑا اور امام علی مقام کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا بقول شاعر، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا وہ ہزاروں کا اللہ سہی، اکبر، اب جو تا حشر کا فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ تیرا، اور پھر اس نے امام علی مقام کا ایسا ساتھ دیا کہ آپ کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ شہادت امام علی اصغر علیہ السلام، اس پہ بس آخر میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے اور ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ جناب امام علی اصغر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے 6 بھائی شہید ہوئے۔
10 صاحب کے بھتیجوں کو شہید کیا. وہ 6 کے نام ذرا پہلے بتا دیں. ہاں جی، ان 6 بھائیوں میں سے جو قابل ذکر نام ہے وہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، قاسم بن علی اللہ اور محمد بن علی اور عباس بن علی اور حسین بن علی. آپ ان ناموں کی ترتیب دیکھیے نا کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نام پہ رکھے. سبحان اللہ. اور ان ناموں کی سب سے زیادہ مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ جن 12 ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں، اور امام بھی اس معنی میں مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں. امام جو ہے وہ مرسل من اللہ یا منصوص من اللہ یا مبعوث من اللہ نہیں ہوتا. ہم ان 12 ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں اور دین و دنیا کے ہر شعبے میں انہیں اپنا امام مانتے ہیں. وہ بلا شبہ امام ہے، مگر ہم انہیں بمعنی رہنما امام کہتے ہیں. تو وہ جو 12 عظیم ہستیاں ہیں، صرف حضرت علی کی اولاد میں نہیں، ان کی اولاد میں بھی بہت سے ایسے ہیں جن کا نام ابو بکر، عمر، صدیق یا عثمان رکھا گیا. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ بھی رکھے ماشاءاللہ. ان کی اولاد میں سے. تو یہ ناموں کی جو مماثلت ہے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان ناموں سے جو ہستیاں سب سے زیادہ مشہور ہیں، اہل بیت اطہار کو ان ہستیوں سے کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عداوت نہیں تھی. میں نے بجا فرمایا یہ ایک طبی تقاضا ہے جی کہ انسان اپنے بچوں کے نام ہمیشہ ان لوگوں کے ناموں پہ رکھتا ہے جن سے ان کو محبت ہوتی ہے، جنہیں وہ اپنا ہیرو سمجھتا ہے. امت کو سمجھا دیا کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی نفرت، عداوت، بغض یا عناد جیسے جذبات قطع نہیں تھے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے تھے. اور اصل میں مومن وہ ہے جو ان دونوں ہستیوں سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی اور اہل بیت اطہار سے. شہادت علی. ہاں جی، یہ حضرت امام حسین کے کم سن صاحبزادے تھے، حضرت علی اصغر، جن کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ بھی 3 دن کے پیاسے تھے. اللہ اکبر. میدان کربلا میں انہیں بھی شہید کیا گیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. اللہ اکبر. حرملہ بن کاہل الاسدی ایک سپاہی تھا یزیدی فوج کا، جس نے حضرت امام حسین کے اس معصوم بیٹے کو شہید کیا. اللہ اکبر. اور جس طرح کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک تیر چلایا، یہ سب سے بہتر نشانے باز تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا. اور اس نے تیر چلایا اور حضرت علی اصغر کو امام حسین نے اپنے دونوں بازوؤں پہ اٹھایا ہوا تھا، اس حال میں تیر چلایا گیا. اور جو تیر چلایا گیا اسے 3 بھال کا تیر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس کے اوپر پابندی تھی کہ یہ جنگوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. جس طرح آج کل ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پہ پابندی ہے، ہے. تو اس زمانے میں اس ہتھیار کے استعمال پہ پابندی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا ہتھیار تھا اور انتہائی تباہ کن ہتھیار ہے کہ اہل عرب اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں. اس کی 3 دھاریں ہوتی ہیں اور یہ جب فضا میں جاتا ہے تو اس طرح گھومتا ہوا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جب کسی چیز کو لگتا ہے تو اس کو کاٹتا نہیں بلکہ سوراخ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ جو ہتھیار سب سے بڑی قربانی پہ استعمال کیا جاتا ہے، حضرت امام حسین کی سب سے چھوٹی قربانی پہ وہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور مقتل کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ تیر حضرت علی اصغر کو حلقوم پہ لگا، ان کی گردن پہ لگا اور لگ کے یہ گزر گیا، تو ان کی حالت یہ ہوئی کہ ذبیحہ من الاذن الی الاذن، وہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے تھے. اور آفرین ہے، سادہ آفرین ہے خاندان نبوت کی ان پاک تینت بیبیوں پہ کہ جب ان کی والدہ نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کا بھی لاشا دیکھا تو نہ انہوں نے اپنا ماتھا یا چہرہ یا سینہ پیٹا، نہ انہوں نے دوپٹہ اتارا، نہ گریبان پھاڑے، اور نہ ہی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح واویلا کیا، نہ بین کیے، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی بھی اپنے دین حق کی سربلندی کے لیے قبول فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کہ کس نے کہا تھا جانے رسالت شہید کر، بیٹھا ہے 2 جہاں کی لعنت خرید کر. اصغر ملائکہ بھی سنے گونج عرش پر، باطل کے منہ پر ایسا تماچا رسید کر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.